نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے 9ویں پارے میں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 96 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْآنِ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا بِأَنفُسِهِمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اگر ان بستیوں میں بسنے والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں نازل کرتے، برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے حق کو جٹلایا، سو ہم نے انہیں ان اعمال کے باعث جو وہ انجام دیتے تھے عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ یہ بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا جو اللہ کریم نے مضمون شروع کر رکھا ہے، اور اس سے پیچھے جو اللہ کریم نے لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، اور نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے رہنے والے لوگ اگر ایمان لے آتے، مان لیتے، میرے نبی کی بات کو مان لیتے اور پھر پرہیزگاری اختیار کرتے، جیسا میرا نبی فرماتا ویسے زندگی بسر کرتے، تو اس کے بدلے میں ان پر آسمانوں سے اور زمین سے تمام برکتوں کے دروازے کھول دیتا۔ لیکن انہوں نے حق بات کو ماننے سے انکار کر دیا، فقط انکار جٹلایا اور نبیوں کو جھوٹا کہا۔ اس کے سبب جو انہوں نے یہ بادمالیاں کی، اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے سبب سے میرے عذاب کی گرفت میں وہ آ گئے، میرے عذاب کی گرفت میں نے ان کو لے لیا۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد اب اللہ کریم آیت نمبر 97 میں مکہ کے جو باشندے ہیں یا عرب کے جو باشندے ہیں، اب ان کو اللہ کریم مخاطب ہو گئے۔ یہ سارے قصے 4 قصص بیان کرنے کے بعد اب اللہ کریم اب خطاب فرما رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ موجود۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرْآنِ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کیا اب بستیوں کے باشندے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آ پہنچے، اس حال میں کہ وہ غفلت میں سوئے ہوئے ہوں۔ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرْآنِ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، یا بستیوں کے باشندے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب پھر دن چڑھے آ جائے، اس حال میں کہ وہ دنیا کے کھیل تماشوں میں مشغول ہوں، مدہوش ہوں۔ تو اب اللہ کریم یہ وارن کر رہا ہے اہل عرب کو کہ ساری باتیں جان لینے کے بعد، آثار عذاب دیکھ لینے کے بعد، یہ مکہ کے رہنے والے جو لوگ تھے نا، یہ بنیادی طور پر تاجر تھے، یہاں پر بہت دور دور سے قافلے آتے بھی تھے، اور یہ لوگ شرق میں غرب میں ہر طرف جو تھے وہ قافلے لے کر تجارت کے لیے جایا بھی کرتے تھے، اور عرب کی غالب اکثریت جو تھی وہ ان مقامات کو جانتی تھی جو اللہ کے عذاب کی وجہ سے جو یہاں برباد ہوئے تھے، جو عرب میں تھے۔
اللہ کریم اب ان کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ سارا کچھ جان لینے کے بعد بھی کیا یہ لوگ اس بات سے بے خوف ہیں کہ جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کو رب کریم نے سوئے میں ہی ان کو غرق کر دیا، اٹھنے ہی نہ دیا، رات کو سوئے اور صبح اٹھنے کے قابل نہ رہے۔ یا شعیب علیہ السلام کی قوم کو، ایک قوم جو تھی، میں نے عرض کی نا کہ دو طرح کی اس میں رائے پائی جاتی، ایک قوم جو تھی مدین کی رہنے والی، ان پر سخت چنگاڑ نے آ کر جو ہے نا وہ حملہ کیا، اور وہ اوندے منہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور جو وادی ایکا میں لوگ موجود تھے، اگر دوسری روایت کو لیا جائے تو وادی ایکا کے لوگوں پر ایک اللہ کریم نے پہلے ان کو سائبان دیا، چھاؤں دی، پھر سائبان ہٹایا تو وہ جو تپش تھی سورج کی وہ اس قدر سخت ہوئی کہ اس لو سے ہی وہ مر گئے، اس گرمی سے ہی وہ مر گئے، جلس کر مر گئے، دن چڑھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا اس بات سے وہ خوف زدہ نہیں ہیں، ان کو خوف نہیں آتا اس بات کا کہ اگر میں چاہوں تو میں رات کے اندھیرے میں دن چڑھنے سے پہلے جب وہ غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہوں تو میرا عذاب ان کو آ پکڑے، یا یہ کہ دن چڑھا ہو اور وہ اپنے کھیل کود میں، اپنے دنیا کے مشاغل میں مدہوش ہوں تو اس وقت میرا عذاب ان کو آ کر پکڑ لے۔ کیا ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی؟ اس سے بے خوف ہو کر ہے۔ افآمنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کیا یہ وہ لوگ اللہ کی مخفی تدبیر سے بے خوف ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی مخفی تدبیر سے کوئی بے خوف نہیں ہوا کرتا سوائے نقصان اٹھانے والی قوم، کہ جس قوم نے یہ ارادہ کر لیا ہو کہ ہم نے دنیا میں سوائے نقصان کے کوئی اور کام نہیں کرنا۔ اللہ فرماتا ہے بس ایسی ہی قومیں ہیں جو اس خوف سے باہر نکل جاتی ہیں کہ اللہ کی تدبیر جو ہے، اللہ کا جو امر ہے، جو اللہ کا جو حکم ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا وہ کسی وقت بھی آ سکتا۔ یعنی کہ ہر نبی نے آ کر اپنی امت کو، اپنی قوم کو، اپنے قبیلے کو یہی بات سنائی کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، نیک اعمال کرو، برائیاں نہ کرو۔ جو برائی، جو برا عمل اس امت میں موجود تھا وہ نبی آ کے روکتا رہا کہ اللہ کریم تمہیں منع کر رہا ہے، یہ کام نہ کرو، اچھے کاموں کی طرف آ جاؤ۔ لیکن انہوں نے اس نبی کو بھی جھٹلایا، اور نبی کو جھٹلانے کے بعد ان احکامات کو بھی جھٹلایا، اور پھر منہ سے مانگتے رہے کہ لے آؤ وہ عذاب جو تم نے لے کر آنا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اتنے بے خوف ہو گئی، اتنے بے خوف فقط وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو دنیا میں نقصان اٹھانے والے۔ پھر اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں اولم یہد للذین یارثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، کیا یہ بات بھی ان لوگوں کے شعور میں، ان کو یہ عقل اور فہم میں یہ بات نہیں آتی، ان کو ہدایت نہیں دیتی کہ ایک زمانے میں زمین پر بسنے والوں کی ہلاکت کے بعد اللہ کریم نے زمین کے وارث ان کو بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ بات بھی ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کچھ زمانے کے لوگوں کے بسنے کے بعد جو زمین پر رہتے تھے ان کے بعد میں نے ان کو وارث بنا دیا، یہ اللہ کی زمین کے وارث بنے رہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے باعث انہیں سزا دیں، یا ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں سو وہ سمجھ نہیں سکیں گے۔ اللہ کریم فرما رہا ہے کہ ان کو اب یہ سارا معاملہ دیکھ کر کہ اتنی قومیں برباد کر دینے کے بعد، تباہ کر دینے کے بعد اللہ کریم نے تم کو وارث بنایا جیسے ان کو زمین کا وارث بنایا تھا۔ تو اب یہ بات جو بتائی جا رہی ہے، اللہ کریم یہ اپنے محبوب کے قلب کی تسکین کے لیے بھی اللہ کریم بات کر رہا ہے کہ میرے محبوب یہ آپ کی بات پر اگر غور نہیں کرتے، آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ کی بات کو حق نہیں سمجھتے جیسے پورے سابقہ نبیوں کی قوموں نے کیا، تو اس میں آپ غم نہ کیا کریں
اگر میں چاہوں، اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے باعث انہیں سزا دے دیں۔ اگر اللہ کریم چاہے تو دنیا میں ہی جیسے دوسری اقوام کو، جیسے دوسری امتوں کو اللہ کریم نے دنیا میں سزا دی، اللہ فرماتا ہے اگر ہم چاہیں تو ان کو ایسے ہی سزا دے دیں، یا ان کی بد عمالیوں کے باعث دوسرا بندوبست اللہ فرمایا یہ کیا کہ میں ان کے دلوں پر مہر لگا دوں، سو وہ بات سن ہی نہ سکے، بات سن ہی نہ سکے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے کان نہیں ہیں، دلوں پر مہر لگا دینے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہدایت ان کے سینے میں داخل نہیں ہو۔ تو یہ بھی عذاب ہی ہے، یہ بھی ایک عذاب تو وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل امتوں پر آتا رہا، کہ زمین پھٹ جاتی، آسمان سے آگ برستی یا آگ سے پتھر برستے آسمان سے، یا زمین سے پانی ابل آتا یا آسمان سے پانی آتا، یا زلزلہ آتا، زوردار چیخ چنگاڑ والی آوازیں پیدا ہوتی، طرح طرح کے عذاب جو اللہ کریم نے ان قوموں پر مسلط کیے، وہ عذاب کی ایک قسم تھی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو عذاب مسلط کیا گیا اس قوم پر، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والی تھی، وہ دوسرا عذاب جس کا ذکر یہاں اللہ نے کیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ جیسے سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ ان کے دلوں پر بھی مہریں لگا دیں، ان کے کانوں پر بھی، اب نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں حق، نہ وہ ہدایت پا سکتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جب میں نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یہ میرا فیصلہ ہے کہ کس قوم پر میں نے عذاب نازل کرنا ہے، فزیکلی عذاب جس کو کہتے ہیں، اور کس قوم کا شعور جو ہے اس کو سلب کر لینا، کہ وہ چاہتے ہوئے بھی ہدایت کی طرف نہ آ سکے، نہیں کہ رستہ ہی بند کر دیا، قیامت تک کے لیے ان کے لیے ہدایت کا دروازہ ہی بند کر دیا۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ خبردار میرے محبوب کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا، یا میرے محبوب کی بارگاہ میں ایسے نہ کلام کیا کرو، خبردار میرے محبوب کو ایسے نہ پکارا کرو، ورنہ کیا کروں گا، میں تمہارا شعور سلب کر لوں گا اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی، تمہارے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دوں گا، سارے تمہارے اعمال کو ضائع کر دوں گا اور تمہیں خبر بھی نہ ہونے دوں گا۔ تو یہ جو خبر نہ ہونا ہے، شعور کا چھن جانا ہے، دل پر مہر لگ جانا ہے، یہ اس فزیکلی عذاب سے بڑا عذاب ہے کہ انسان ہدایت کی طرف پلٹنے کے قابل ہی نہ رہے، اور ہر قدم اس کا جو ہے وہ دوزخ کی آگ کی طرف، دوزخ کی عذاب کی طرف ہی بڑھتا چلا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ میری چاہت ہے کہ میں کس قسم کا عذاب جو ہے وہ لوگوں کو دوں، چاہے تو ان کو یہاں نیست و نبود کر دوں، چاہے تو رکھوں زندہ مگر ان کے دلوں پر مہر لگا دوں، وہ کبھی ہدایت کی طرف پلٹ کر آ ہی نہ سکے۔ پھر اللہ کی نے ارشاد فرمایا تِلْكَ الْقُرْآنُ نُقَصِّصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ۔ اللہ کی ارشاد فرماتا ہے یہ وہ بستیاں ہیں جن کی خبریں ہم آپ کو سنا رہے ہیں، بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے تو وہ اس قابل نہ ہوئے کہ اس پر ایمان لے آتے، جیسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اب جتنی اللہ کریم نے یہاں پر ذکر کیا جتنے نبیوں کا، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ بستیاں ہیں جن کی خبریں ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اور یہ جو جتنا مضمون اب تک رب کریم نے بیان کیا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے مکہ کے لوگ سنتے رہے، یہ بذات خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک دلیل تھی کہ وہ واقعات جو صدیوں پہلے ہو چکے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے بیان کیے کہ نوح کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، لوط کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، ہود کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، شعیب کی قوم کے ساتھ کیا ہوا۔
موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ بستیوں کی خبریں ہم آپ کو سنا رہے۔ تو جب تاجدار کائنات لوگوں کو سناتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ، ان کی کتابوں میں کہیں یہ بات لکھی نہ تھی، ان کے پاس کوئی ایسا مضمون نہ تھا جہاں سے وہ دیکھتے تھے کہ یہ مضمون جو بیان کر رہے ہیں سینہ بہ سینہ ان کے پاس کچھ چیزیں محفوظ تھی۔ جب تاجدار کائنات نے یہ باتیں کی تو سمجھ ان کو آ گئی کہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ باتیں ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اپنے بغض کی وجہ سے انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مضمون بیان کرنا، نبیوں کے احوال بیان کرنا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ بذات خود ایک سند تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، کہ غیب کا علم جو ہے، غیب کی خبریں نبی کے سوا کسی اور کے پاس ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبر دے۔ اور نبی کا سب سے بڑا معجزہ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ باتیں کرتا ہے جو کسی اور کے علم میں، سوائے رب کے کسی اور کے علم میں نہ ہو۔ تو یہ جو قصے بیان کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کے سامنے، یہ بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے ایک بہت بڑی دلیل تھی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کریم نے ہر نبی کو بدرجہ ہو تم بڑے بڑے اعلیٰ معجزات دیے، ہر نبی کو کئی معجزات دیے، تو مجھے رب کریم نے قرآن عطا فرمایا، مجھے رب کریم نے قرآن عطا فرمایا۔ اور یاد رکھیے گا جتنے بھی معجزات اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، عطا کیے، قرآن ان سب معجزوں میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے۔ قرآن تمام معجزوں میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے۔ کیوں؟ ہر نبی کو جو معجزہ دیا گیا وہ ان کے وقت کے ساتھ ختم ہو گیا۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے وہ ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ان کے ساتھ ہی جاتے رہے، لیکن یہ معجزہ ایک ایسا ہے قرآن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، قیامت تک یہ معجزہ ہے دنیا کے سامنے موجود رہے گا۔ اور اس کا کرشمہ اور اس کا معجزہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج 15 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اس جیسا مضمون کوئی نہ لا سکا نہ لا سکے گا، اور دوسرا اس میں نہ کوئی زیر زبر پیش کی کمی کر سکا نہ بیشی کر سکا، اور قیامت تک یہ مضمون اسی طرح یہ کتاب جو ہے جس کو اللہ نے فرمایا کہ اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو تمام معجزات میں سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، یہ قرآن کریم بذات خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے جس کا کوئی ثانی کائنات ارض و سما میں کسی اور نبی کو اللہ کریم نے ایسا معجزہ عطا نہیں کیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان نبیوں کے پاس بھی روشنیاں دلیلیں تھیں جو وہ لے کر آئے، انہوں نے اپنی قوم کو بتایا بھی، لیکن ان کی قوم اس قابل نہ تھی کہ ان پر ایمان لے آتے۔ جس طرح وہ پہلے جھٹلاتے رہے اسی طرح انہوں نے بعد والے آنے والے نبیوں کو بھی جھٹلایا۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ ہم کافروں کو دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ کہ جو دلوں پر جو مہر لگتی ہے نا، اس کا سبب صرف ایک ہی ہے، اس کا سبب ایک ہی ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ فرق بھی آج تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ دل پر جو مہر لگتی ہے نا انسان کے، وہ اللہ کو نہ ماننے سے نہیں لگتی۔ اللہ کو جتنا مضمون قرآن کریم میں آپ پڑھیں گے نا، جب اللہ کریم نے یہ بات کی نا کہ میں نے ان کے دلوں پر مہر لگائی، کن دلوں کے پر؟ جو ایمان نہ لائے۔ کس پر ایمان نہ لائے؟ میرے نبیوں پر ایمان نہ لائے، جنہوں نے میرے نبیوں کو جھٹلایا، جنہوں نے میرے رسولوں کی تکذیب کی، ان کے دلوں پر میں نے مہر لگائی۔ تو اللہ کو نہ ماننا، اس کے سبب سے اللہ نے کسی کے دل پر مہر نہیں لگائی۔ جب اس کے محبوب کو، اس کے نبی کو، اس کے رسول کو ماننے سے انکار کیا کہ تو جھوٹا ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ کریم نے پھر مہر لگا دی کہ تم نے میرے محبوب کو جھوٹا کہا، اب تیرے لیے میری ہدایت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہے۔ تو لہذا اللہ کریم اپنی شان میں سارا کچھ برداشت کر لیتا ہے، گرفت نہیں کرتا، درگزر کرتا رہتا ہے، لیکن جب اس کے محبوبوں کے ساتھ کو معاملہ کیا ہے تو اللہ کریم سپیر نہیں کرتا، اللہ کریم گرفت کرتا ہے اور ان پر عذاب نازل کرتا ہے۔ تو آج یہیں پر بات ختم کرتے ہیں، اللہ نے چاہا تو اس سے آگے کل بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔